میں اپنے چیئرمین کا استقبال کران واسطے میں انہوں نے دعوت دین لگیا. میں گزارش کرانگا میں نعرے لوان لگا میرا ساتھ دیا جے. نعرہ 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 بھٹو, نعرہ 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 بھٹو, نعرہ 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 بلاول. میں کہاں کشمیر بھی مانگے بلاول, کشمیر بھی مانگے, کشمیر بھی مانگے, سری نگر بھی مانگے, جموں بھی مانگے, پنجاب بھی مانگے, سرحد بھی مانگے, بلوچستان بھی مانگے, ارے سندھ بھی مانگے, نوجوان بھی مانگے, میری بہنیں مانگے, میری مائیں مانگے, ارے مزدور بھی مانگے, ارے کسان بھی مانگے, سارا ملک بھی مانگے. بلاول 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 بلاول. کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے استقبال کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے بھٹو. میں جب بھی میں میرپور آتا ہوں تو مجھے خوشی محسوس ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو گئی, ان کو میرپور کے بارے میں نہیں پتا ہوگا. ان کو میرپور کے جیالوں کے بارے میں نہیں پتا ہوگا. ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ 3 نسلوں تک چودھری مجید صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم تھام کے شہید بھٹو کا اور شہید بی بی کا فلسفہ یہاں آزاد کشمیر میں اور میرپور میں زندہ رکھا. ہمارا رشتہ صرف سیاسی رشتہ نہیں ہے. ہمارا رشتہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے. چودھری مجید صاحب نے اپنی سیاست قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ شروع کیا تھا, اور جب قائد عوام کو شہید کیا گیا اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پارٹی کے پرچم تھامی, تو وہی چودھری مجید صاحب اور میرپور کے جیالے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کریں. جہاں چودھری مجید صاحب قائد عوام کا بھائی تھا, قائد عوام کا سپاہی تھا, وہاں چودھری مجید صاحب بی بی شہید کے بھائی تھا, بی بی شہید کا سپاہی تھا. اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ جو قائد عوام کا جیالہ تھا
جو بی بی شہید کا چیلا تھا وہ میرا وزیر اعظم بن گیا. اب ایک نئی نسل کی سیاست کی شروعات ہے. آزاد کشمیر کا، پورا کشمیر کا نئی نسل کی سیاست کا شروعات ہے. اب مقبوضہ کشمیر کی طرف دیکھو، ایک نیا نسل سامنے آئے ہیں جو مودی کی بربریت کو، جو مودی کے ظلم کو جواب دے رہے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک نئی نسل سامنے آئے ہیں. ہمارے ہاں بھی نوجوان میدان میں اترے ہیں، اور وہ بھی اپنے عوام کے حقوق کے پاسداری کے لیے، اپنے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے جدوجہد شروع کر رہے ہیں. آپ کے لیے ہم نے قاسم مجید صاحب کو چنا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے یہاں کے عوام کا نمائندگی کرنا ہے، قائد عوام اور شہید بی بی کا مشن جاری رکھنا ہے، تو چودھری مجید کا بیٹا ہی وہ بندہ ہوگا. قاسم مجید صاحب، آپ کے لیے اور میرے لیے یہ بہت بڑا ذمہ داری ہے. ہم نے اپنا بڑوں کا مشن کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ قاسم مجید کو منتخب کریں، آپ تیر پر تھپا لگا کر قاسم مجید کو منتخب کریں. ہم لمبا اننگز کھیلیں گے، ہم آپ کے ساتھ آپ کے دکھ میں شامل ہوں گے، آپ کے خوشیاں میں شامل ہوں گے. انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک آپ کی خدمت کرتے رہیں گے. قاسم مجید صاحب، یہ الیکشن آپ کے لیے امتحان ہے، آپ کے لیے امتحان ہے. ہم پیپلز پارٹی والے ہیں. ہم الیکشنز اقتدار کے لیے نہیں لڑتے، راج کرنے کے لیے نہیں لڑتے. ہم اگر الیکشنز لڑتے ہیں تو غریب عوام کی خدمت کرنے کے لیے لڑتے ہیں. آپ اگر منتخب ہوتے ہو، اگر یہاں کے عوام آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو آپ نے ان کے خدمت کرنے ہیں. یہاں کے غریب عوام کے لیے سہارا بننا ہے، یہاں کا مظلوم عوام کے لیے سہارا بننا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے سہارا بن کے سامنے آیا ہے. قائد عوام نے عام آدمی کو آواز دلوایا، مزدور کا حقوق دلوایا، کسان کو، غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا. ہم نے ہمیشہ غریبوں کی خدمت کی ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی پوری زندگی اسی ملک کے غریب عوام کی خدمت میں گزاری، اسی ملک کے غریب عوام کے حقوق کے تحفظ کرتے ہوئے جدوجہد کرتی رہی. ہم نے ہمیشہ، چاہے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، یا شہید بینظیر بھٹو کا دور ہو، یا قائد عوام کے دور ہو، ہم ہمیشہ غریبوں کے تحفظ کے لیے ایک دیوار بن کے سامنے آئے. اور جب سے ایک سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے اور توڑنے کی کوشش کی گئی، تب سے وہ غریب کا سہارا آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو گیا. جس کو بھی حکومت ملی وہ عام آدمی کو تکلیف پہنچائے، غریب آدمی کو تکلیف پہنچائے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست نہیں رہی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے مظفر آباد کا حکومت ہو یا اسلام آباد کا حکومت ہو، انہوں نے صرف آپ کو تکلیف پہنچایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی عام آدمی کو ریلیف پہنچاتی ہے.
اور ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے، ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ 25 جولائی کو تیر پر تھپا لگا دے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوا دے، اور انشاءاللہ تعالی مظفر آباد میں ہم غریب دوست حکومت بنائیں گے، عوام دوست حکومت بنائیں گے، اور ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم تنخواہ میں اضافہ کریں گے، دوسرا کام یہ ہوگا کہ ہم پینشنز میں اضافہ کریں گے، اور تیسرا کام یہ ہوگا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دعوے ہیں، یہ پی ٹی آئی کی طرح، نون لیگ کی طرح یو ٹرن والے الیکشن کے وعدے نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کر کے دکھایا۔ وفاقی حکومت ہمارے پاس تھا، معاشی بحران تھا، پوری دنیا میں فائنینشل ریسیشن تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی کام کیا تھی؟ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا کہ جب مہنگائی ہے، معاشی بحران ہے، تو ہم اس ملک کی غریب ترین عورتوں کے ہاتھ میں پیسہ پہنچائیں گے۔ جب ہم نے تنخواہ میں 120% اضافہ کیا، تو وہ اس لیے کہ ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہیں، ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں، کہ اگر مہنگائی ہے، معاشی بحران ہے، تو ان کو ہم لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 120% اضافہ کر کے دکھایا تھا۔ ہمارے دور میں تاریخی معاشی بحران تھا، پوری دنیا میں فائنینشل سسٹم کریش ہو چکی تھی، تو ہم نے یہ سیاسی فیصلہ دیا، ہم نے یہ حکومت کی پالیسی بنائی کہ جو ہمارا سپاہی، ہماری فوجی آفیسر، ہمارا سرحد کا دفاع کر رہا ہے، بھارت کا بھی مقابلہ کر رہا ہے، دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر رہا ہے، وہ خالی پیٹ نہیں سوئے گا۔ ہم نے ان کا بھی تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے فوج کا بھی تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے 175% اضافہ کیا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر ٹیچر کے تنخواہ میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا، اگر پولیس کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا، اگر بزرگوں کے پینشنز میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا، اور اگر فوج کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تو نہ عامر مشرف نے کیا، نہ میاں محمد نواز شریف نے کروایا، نہ سلیکٹڈ عمران خان نے کروایا، وہ بھی مرد اور صدر آصف علی زرداری نے کروایا۔ ساتھیو، اگر قائد عوام نے ہر پاکستانی کو وعدہ کیا تھا کہ ہم روٹی کپڑا مکان دلوائیں گے، تو یہ سلیکٹڈ نااہل وزیر اعظم ہر پاکستانی سے روٹی کپڑا مکان چھین رہا ہے۔ آپ نے کشمیر کو اس تبدیلی کا تباہی سے بچانا ہے۔ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی ہے۔ کشمیر کے بہادر جیالوں نے کشمیر کو بچانا ہے، تبدیلی کا بچائی سے بچانا ہے، تیر پہ تھپا لگانا ہے۔ ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ فلسفہ رہا ہے،
یہ فلسفہ رہا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے، کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے اور کوئی نہیں کریں گے۔ یہی تو وجہ تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری، ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری۔ آج بھی یہ ہمارا سوچ ہے، آج بھی یہ ہمارا فلسفہ ہے کہ ہم کشمیری عوام کے حکم کے مطابق چلیں گے، ہم کشمیری عوام کے فیصلے کے مطابق چلیں گے۔ کشمیر کے عوام غیرت مند لوگ ہیں، کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں، وہ نہ دہلی کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے، نہ بنی گالا کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر پالیسی اپنائیں گی تو آپ کے حکم کے مطابق ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے کہ کشمیر میں اگر آپ فیصلے کریں گے، اگر آپ ہر فیصلہ لے گا تو پھر مجھے پتا ہے کہ کشمیر کا سودا نہیں ہو سکتا۔ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے موجود ہیں وہ یہ ہونے نہیں دے سکتے، یہ وہ ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اس کٹپٹلی کو بگائیں گے مگر کشمیر کا سودا کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی مقبوضہ کشمیر کا عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کری ہے اور آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق پہ بھی سودا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے آپ کے ساتھ مل کر ضیاء الحق جیسے آمر کا مقابلہ کیا، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر مشرف جیسے عامر کا مقابلہ کیا، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر میاں صاحب کا مقابلہ کیا، اور اب ہم آپ کے ساتھ مل کے اس نالائق، نا اہل، نا جائز سلیکٹڈ وزیر اعظم کا مقابلہ کریں گے۔ اس کو بھی بگائیں گے جیسے آپ نے باقی سب کو بگایا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جہاں قائد عوام ہماری ایٹمی پروگرام کا بانی ہے، جہاں شہید رانی ہمارا میسائل ٹیکنالوجی کا بانی ہے، وہاں یہ کٹپٹلی سازش کر رہا ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کے خلاف، پاکستان کا اٹامک پاور کے خلاف۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ اجازت دیں گے، کیا آپ اجازت دیں گے کہ بھٹو شہید قائد عوام کا دیا ہوا تحفہ، وہ ایٹم بم، وہ اسلامک بم جو ہمارا دفاع کرتا ہے، کیا آپ اجازت دیں گے کہ یہ کٹپٹلی اس پہ بھی سودا کرے؟ کیا آپ اجازت دیں گے کہ یہ کٹپٹلی کشمیر کے حقوق پہ سودا کرے؟ آپ کو پتا ہے اور یہ کٹپٹلی کیا کوشش کر رہا ہے؟ وہ کلبھوشن کا آپ نے سنا ہوگا، کلبھوشن یادو جو رو کا ایجنٹ ہے، جو پاکستان میں جاسوسی کی وجہ سے پکڑا گیا، دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ نام سنا ہوگا آپ کا کلبھوشن یادو کا۔ کلبھوشن یادو جو پاکستان کی قید میں ہے، خان صاحب کی کوشش تھا کہ رات کے اندھیروں میں وہ آرڈیننس تیار ہوا کہ کلبھوشن یادو کو NRO دلوایا جائے، کلبھوشن یادو کا وکیل کروایا جائے، اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ سازش ملک اور قوم کے سامنے رکھا تو پھر وہ آ کے پارلیمان کے سب سامنے اپنے
قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آئینی اور قانونی راستے نکال رہے ہیں کہ کلبھوشن یادو کو NRO دلوایا جائے۔ میں آپ کے تھرو پورے ملک کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر NRO کلبھوشن یادو کو دلوانا ہے تو عمران خان خود دے دے، پاکستان پیپلز پارٹی اس جرم میں ملوث نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب کا نیت صاف ہوتا تو وہ رات کے اندھیرے میں کلبھوشن کو NRO نہیں دلواتے۔ اگر خان صاحب کا نیت صاف ہوتا تو کشمیر پہ وہ یو ٹرن نہیں لے رہا ہوتا۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ یہ تاریخی حملہ جب تک ریورس نہیں ہوتا تب تک ہم بات نہیں کریں گے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارا معیشت کے لیے ضروری ہے ہم اپنا ٹریڈ شروع کروائیں گے۔ وہ خود کامرس منسٹری وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے تو کامرس منسٹری کا یہ سجیسشن تھا کہ کشمیر کو چھوڑ دے، ہم بھارت کے ساتھ اپنا رشتہ بہتر کریں۔ جب آپ کو پتہ چلا، جب عوام کو پتہ چلا تو ایک اور یو ٹرن لیا گیا اور پھر سے اسی پوائنٹ پہ آیا ہے کہ جب تک وہ بھارت کا تاریخی حملہ ریورس نہیں کیا جاتا تب تک بات نہیں کی جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جن کا پالیسی کنفیوزڈ ہے، جو رات میں ایک بات کرتا ہے اور دن میں دوسری بات کرتا ہے، ان کے پاس حق نہیں ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کے کرسی پہ بیٹھے، چاہے وہ اسلام آباد میں ہو یا چاہے وہ یہاں مظفر آباد میں ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک عوامی وزیر اعظم کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کو ایک جیالہ وزیر اعظم کی ضرورت ہے۔ آپ نے پچھلے 3 سال میں تبدیلی وزیر اعظم کا روایت دیکھا ہے۔ اب آپ پہ یہ ذمہ داری ہے، جموں اینڈ کشمیر کے PSF کے کارکن کا ذمہ داری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے خواتین ونگ کا ذمہ داری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر جیالہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ہی کشمیر کو بچا سکتے ہو، آپ ہی کشمیر کو کٹ پتلی راج سے بچا سکتے ہو۔ کٹ پتلی راج سے بچنے کے لیے ایک واحد راستہ ہے، وہ قائد عوام کا راستہ ہے، وہ بی بی شہید کا راستہ ہے، وہ GA بھٹو کا راستہ ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ ہے۔ اور 25 جولائی کو اب تیر پہ تھپا لگا کر قاسم مجید کو منتخب کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوائیں گے اور ہم جیالہ وزیر اعظم منتخب کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھیوں، جہاں ہمارے مخالف تبدیلی والے کنفیوزڈ ہیں، وہاں ہمارے دوست بھی کنفیوزڈ ہیں۔ وہ دوست جن کے ساتھ ہم مل کے تبدیلی سرکار کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، جن کے ساتھ مل کے بزدار کو بگا کے پھر عمران کو بگانا چاہ رہے تھے، افسوس کے ساتھ وہ بھی آج کل کنفیوزڈ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی کنفیوز نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ عمران خان تو ویسے ہی ہر ٹاپک پہ یو ٹرن لیتا ہے، اور نون لیگ
تو ہر عہدیدار کا اپنا ہی بیانیہ ہے. آپ ان سے ہی پوچھیں کہ آج کل کس عہدیدار کے بیانیہ پہ چل رہے ہیں, کیا بڑے میاں کا یا چھوٹے میاں کا؟ ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا ہے, ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ یہ کنفیوژن ختم ہو جائے اور وہ ایک ہی راستہ اپنائیں, لیکن تب تک آپ کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں ہے. یا آپ کو کنفیوز جماعت کو ووٹ دینا ہے, یا آپ نے عوامی جماعت کو ووٹ دینا ہے, اپنے عوامی جماعت کو منتخب کروانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نہ کشمیر پہ کنفیوزڈ ہے. کشمیر پہ ہم نہ عمران خان کی طرح مودی کی جیت کے لیے دعا گو ہے, اور نہ ہی ہم دوسروں کی طرح مودی کو اپنا شادیہ میں دعوت دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر کا مخالف ہے, جو کشمیر کا دشمن ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دشمن ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف ہے. ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے دکھ میں بھی ان کے ساتھ ہیں, اور ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے خوشیاں میں بھی ان کے ساتھ ہیں. آج کل ہمارا اتحادی مریم شریف صاحبہ بھی کشمیر میں کیمپین کر رہی ہے. آپ سب نے مریم شریف صاحبہ کو عزت دینا ہے. کسی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو یہ اجازت نہیں ہے کہ مریم شریف صاحبہ کے لیے کوئی غلط زبان استعمال کیا جائے, کوئی غلط الفاظ استعمال کیا جائے. وہ اس لیے کہ ہم سیاست میں اگر مخالفت کر رہے ہیں, اگر ہم سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں, اس کا یہ نہیں, it doesn't mean کہ آپ اپنا ضمیر بھی بھول جائے, اپنا مینرز بھی بھول جائے, اپنا تربیت بھی بھول جائے, اپنا ثقافت بھی بھول جائے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹریننگ نہیں ہے. اگر ہم مخالفت کریں گے تو ہم پالیسیز پہ کریں گے, اگر ہم مخالفت کریں گے تو ان کے کنفیوژن پہ کریں گے, اگر ہم مخالفت کریں گے تو ان کا دوگلا پالیسیز پہ کریں گے, اگر ہم مخالفت کریں گے تو اس قسم کی سیاست پہ کریں گے, مگر ہم ذاتیات پہ نہیں اتریں گے, ہم گالن گلوچ نہیں کریں گے. یہ نہ شہید بیوی کی سیاست تھی, نہ قائد عوام کا سیاست تھا. ہم آپ پہ اعتماد رکھتے ہیں, ہم جانتے ہیں آپ ہمارے ثقافت, ہمارے تہذیب ایک ہی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب مریم شریف صاحبہ گرفتار ہوئی تھی تو ان کا خاندان کے مرد نہیں بولے تھے, مگر میں نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر مریم شریف صاحبہ کے لیے آواز اٹھایا تھا. جبکہ ہمارا فریال طاہر صاحبہ کو بھی گرفتار کیا گیا. ہم اس قسم ہمارے مخالفین کے جو گھر کے عورتیں ہیں, ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بناتے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا روایت نہیں رہا ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاست نہیں رہا. ہم تو صرف اتنا ہی چاہتے ہیں, ہم تو صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں اتنا ہی دھیان دے اپوزیشن کی سیاست کو جتنا پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے. اور جہاں تک عمران خان کی جماعت ہے, وہ ہر دوسرا دن کوئی گندا وزیر یہاں بھیج کر اپنا سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. سنا ہے کہ عمران خان کا کوئی گندا وزیر کشمیر پہنچ کر آپ کے ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہا تھا, پیسہ بانٹ رہا تھا. کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کشمیر کے عوام کی ضمیر نہیں خرید سکتے ہیں؟
کشمیری بکتے نہیں ہیں، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں۔ کشمیر کے عوام غیرت مند لوگ ہیں، کشمیر کے عوام وفادار لوگ ہیں۔ وہ جو لوگ 70 سال سے بھارت کے سامنے نہیں جھکے، جو لوگ 70 سال رو نہیں خرید سکے، کیا کوئی عمران خان کی وزیر آپ کا ووٹ خرید سکے گا؟ میں جانتا ہوں کہ 25 جولائی کو آپ ان سارے کو جواب دیں گے، آپ ان ساروں کے سارے کو جواب دیں گے۔ تیر پہ تھپا لگا کر، تیر پہ تھپا لگا کر آپ بلّا کو بھی جواب دیں گے، آپ بلّا کو بھی جواب دیں گے، آپ عوامی حکومت منتخب کریں گے اور عوامی راج ہوگا انشاءاللہ۔ میرا قاسم مجید صاحب سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کے بعد آپ ممبر اسمبلی منتخب ہوں گے تو آپ نے وہ جو ہریام برج سے ہم گزر کے آئے تھے، جو چودھری مجید صاحب نے شروع کیا تھا مگر افسوس کے ساتھ تب سے نامکمل پڑا ہوا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے فاصلے کم ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کام آپ نے یہ برج کو مکمل کرنا ہے، آپ نے یہ برج کا مکمل کرنا ہے تاکہ ہم جلد از جلد آپ کے پاس پہنچ سکتے۔ انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کو آپ کی جیت ہوگی، انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی، تیر کی جیت ہوگی اور ہم ساتھ مل کے جشن منائیں گے۔ انشاءاللہ عید میں ایک بار پھر مظفر آباد اور بھاگ میں مناؤں گا، اور تب تک آپ سب نے مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کیمپین کو جاری رکھنا ہے۔ آپ نے گھر گھر پہنچنا ہے، گھر گھر پہنچنا ہے۔ میں اپنے مائیں بہنوں کی طرف پہنچ رہا ہوں، اپنے ہر گھر پہنچنا ہے۔ آپ نے ان گھر کے خواتین سے بات کرنا ہے کہ آپ ان کو پتا ہے، ان کو پتا ہے، گھر کے خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ مہنگائی کتنی ہے، معاشی مشکلات کتنی ہے۔ آپ اگر فیصلے کریں گے تو صحیح فیصلہ ہوگا۔ آپ انشاءاللہ تعالی کشمیر کے مائیں بہنوں کو منائیں گے، اور ہمارے پی ایس ایف کے جو نوجوان ہیں وہ کشمیر کے نوجوانوں کو منائیں گے، وہ کشمیر کو نوجوانوں کو سمجھائیں گے کہ پاکستان کے نوجوان کی طرح ان کے جھوٹ اور ان کے فریب میں نہ آئے۔ نوجوان کا اگر جماعت ہے تو ایک ہی جماعت ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ہمارے بزرگ جن کا خیال صرف پیپلز پارٹی رکھتی ہے، جن کا پینشن کا بندوبست صرف پیپلز پارٹی کرتی ہے، آپ نے یہاں کے نوجوانوں کو سمجھانا ہے، آپ نے یہاں کے نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے ہاں تو قائد عوام تھا، ایک زمانے میں شہید بھٹو تھا، ایک زمانے میں شہید رانی تھی، بے نظیر بھٹو تھی۔ یہ کٹ پتلی کیا چیز ہے، یہ بزدل کیا چیز ہے، یہ سلیکٹڈ کیا چیز ہے۔ اگر آپ نے ووٹ ڈالنا ہے تو پیپلز پارٹی کے لیے ڈالنا ہے، تیر کے لیے ڈالنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے یہاں کے عوام کے مسائل حل کریں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیں گے، جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا تھا
جیسے آپ نے شہید رانے کے ساتھ دیا تھا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتی. نوجوانوں کا نشان کیا؟ بہادروں کا نشان کیا؟ غیرت مندوں کا نشان کیا؟ کشمیر کا نشان کیا؟ شہید بی بی کا نشان کیا؟ قائد عوام کا نشان کیا؟ جیت کا نشان کیا؟ جے بھٹو. صدا ہے بے نظیر عطا